موضوع الدرس في طريق النجاة والفلاح في الدارين سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، ہم آپ کو بتائیں ایک ایسا تجارت جس کے ذریعے تم نجات پا جاؤ عذاب دردناک سے. پچھلی آیات میں جیسے آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کافر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس نور اسلام کو بجھا دیں، لیکن اللہ اس کو کامل کریں چاہے جتنا ناپسند کریں. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ذات پاک کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ. الدین جنس ہے تاکہ تمام ادیان پہ آپ کو غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکون کو برا لگے، ناپسندیدہ ہو. تو اللہ نے یہ تو ہمیں بتلا دیا کہ اللہ اس دین کو غالب کر دیں گے. انہیں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جب چاہیں جو چاہیں اپنے حکم سے کر سکیں. لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرمائی کہ بھئی اللہ تو غالب ہے، اللہ اپنے دین کو بھی غالب کر سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ اگر مہربانی کرتے ہیں تمہیں ہم ایک تجارت بتاتے ہیں. اگر تم اس تجارت پہ عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب دردناک سے چھٹکارا بھی ہو جائے گا اور کامرانی بھی ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں ایک اسی جگہ ہے
اور ایک دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتے ہیں، سودا کرتے ہیں کہ اپنا مال اور نفس میرے راستے میں قربان کر دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ وہاں بھی لفظ اشترا ہے، اشترا خریدتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ لفظ تجارت کے ساتھ کیوں سبق دیا ہے؟ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ چیز بھی اسی کی ہو اور وہ ہم سے خرید لے، یعنی یہ تو کمال مہربانی ہے نا، کہ جیسے بادشاہ کسی کو کوئی قیمتی ہدایہ دے دیں اور دیکھیں بھی یہ تو غریب آدمی ہے بیچارہ کہاں رکھ پائے گا، کہ اچھا بھائی اب تم ہمیں بیچ دو، ہم خرید لیتے ہیں۔ یہ ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولادیں سب اللہ کا تو ہے، مالک تو اللہ ہے نا۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ مالک فرما کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سودا کر لو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو اس میں اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، انعام الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عارضی مالک بنا دیتے ہیں، مالک حقیقی تو اللہ ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اچھا جی آئے میرے ساتھ تجارت کر لیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ تم تاجر والا کرو، وہ نوکر والا نہ کرو۔ کیا معنی؟ مثلا آپ نے دکان ہے، آپ نے وہاں ملازم رکھے ہیں، ان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی، وہ آئیں گے اپنے ٹائم پہ ڈیوٹی کریں گے اور گھڑی دیکھتے رہیں گے، 8 گھنٹے پورے ہو گئے، السلام علیکم۔ ان کو تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں نا کہ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے، ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی۔ لیکن جو تاجر ہے، جو مالک ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے دکان پہ بیچارہ، وہ تو گھڑیاں نہیں دیکھ رہا نا، وہ کہہ رہے یار چلو کوئی نہیں، ابھی تو رات کے 10 بجے ہیں، چلو 1 گھنٹہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے گاہک آ جائے، چلو یار 12 بجے بند کر دیں گے۔ ملازمین صبح 8 بجے آئیں گے، مالک نماز پڑھ کے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی کیا پتا ہے صبح صبح ہی اللہ پاک کوئی گاہک بھیج دے۔ تو تاجر کو اپنی اس تجارت سے تعلق ہوتا ہے، وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وہ پھر پورا وقت لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ تجارت والی بات کرو، نوکری والی بات نہ کرو کہ نماز پڑھی، سر سے اتارا، پھینکے اور السلام علیکم جا رہے ہیں جناب۔ نہیں، تمہارا دل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اللہ کے گھروں میں قلبہ معلق بالمسجد، دل لٹکا ہوا ہے مسجد کی طرف۔ کاروبار میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، اب اگلی نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے، نماز میں آ گیا ہے، کہتے ہیں یار 2 قدم چل رہا، ایسا کرو نا 5 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، جب تک اذان شروع نہیں ہو ہم 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں گے، پھر اذان ہو جائے گی تو ہم سنت پڑھ لیں گے۔ اب نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، فرض پڑھ لی، کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے اب 2 رکعت سنت تو مؤکدہ ہے نا، وہ تو پڑھ لیں، وہ پڑھ لی، پھر کہتے یار 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، پتہ نہیں رات نہ اٹھیں، یعنی اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ٹائم اسی میں کیوں جیسے تاجر لگاتا ہے، اسی محبت سے یہ وقت لگا رہا۔ جیسے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ فرماتی ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو،
وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسے ابھی تمہارا دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے کہ نہیں، بیٹھے ہمارے پاس ہو، سوچ دکان کی رہے ہو، بیٹھے ہمارے ساتھ ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، لیکن فکر تمہیں دکان کی ہے کہ یار ملازم نے دکان کھولا کہ نہیں کھولا، کھولا تو کیا ٹھیک ٹھاک صفائی کی، اس کو ٹھیک سیٹ کیا مال کو کہ نہیں کیا، تو تمہارا دل ادھر اٹکا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں بیٹھو دل ادھر اٹکا ہوا ہو، اپنے کام کرو، اللہ کام سے منع نہیں کرتے، اللہ کاروبار سے منع نہیں کرتے، اللہ تجارت سے ملازمت سے منع، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا اس کا تعلق پھر ہمارے ساتھ، اور پھر اس کا دل کیسے معلق نہ ہو کہ جو ملک الاملاک ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ، 5 وقت اذان جو ہو رہی ہے تو اللہ کا منادی بلا رہے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ 5 دفعہ دن میں بلاتے ہیں۔ تمہیں اپنے والد نے بھی کبھی دن میں 5 دفعہ نہیں بلایا ہوگا، تمہیں والد نے بھی 5 دفعہ نہیں بلایا ہوگا کہ بیٹا آؤ ذرا میں چہرہ دیکھ لوں تمہارا۔ یہ اس کا کرم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں کہ بھی آؤ۔ اللہ بھی ہاں کس لیے ہے؟ فرمایا حی علی الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ اللہ سے لکھا ہے اللہ کا معراج، آؤ میری دیدار کرو۔ اللہ بھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا حی علی الفلاح، پھر کامیابی ہوگی۔ جب بات اللہ سے بن جائے گی تو کامیابی تو ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ تجارت فرمایا کہ ایمان والو حل ادلکم، ہم آپ کو بتائیں الا تجارت، ایسی شاندار تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب دردناک سے نجات دینے والی۔ یاد رکھو کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جلب منفعت، ایک کو کہتے ہیں دفع مضرت۔ کیا معنی؟ ایک ہوتا ہے کسی نقصان سے بچنا، ایک ہوتا ہے نفع حاصل کرنا۔ تو اصل چیز تو نقصان سے بچنا ہے، پہلے نقصان سے تو بچو نا، نفع تو بعد میں سوچو گے نا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کہتے یار کوشش کرو کہ جو راس المال لگایا نا ہم نے وہ تو آ جائے نا واپس، بعد میں دیکھا جائے گا، نفع تھوڑا ہو زیادہ ہو جو اللہ نے لکھا ہے ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے سرمایہ کاری کی ہے، پیسہ لگا وہ تو واپس آئے ہمارا، نقصان سے تو ہم بچیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز جو ہے نا وہ تو وہی دفع مضرت ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے بچو۔ اب وہ تجارت ہے کیا؟ میرا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر پہ ایمان، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ پہلی چیز ایمان ہے، یاد رکھو، ایمان نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ عمل تو سارے کرتے ہیں نا، ابو جہل بھی طواف کرتا تھا، حج پڑھتا تھا، لیکن اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی بڑے حاجیوں کی خدمتیں کرتے تھے، زمزم پلاتے تھے، خرید کھلاتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا عرفات جاتے تھے، لبیک لبیک کہتے تھے، لیکن مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک ہے، ایمان نہیں ہے۔ بنیاد ہے ایمان، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا۔
اگر ایمان ہی نہ ہو چاہے جتنے عمل ہن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ نے فرمایا ان کا قیامت میں مچھر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ مین چیز کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، ہسپتالیں بنا رہا ہے، مدارس کھول رہا ہے، مسکینوں بچوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، ہم کسی کا بدلہ نہیں رکھتے۔ وہ جو اچھے کام کر رہا ہے ہم اس کو دنیا میں صحت دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، دولت دے دیں گے، لیکن آخرت میں بدلہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس کا ایمان ہی نہیں تھا تو اس کو کیوں دیں؟ اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں، ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت مانگتا ہے ہم دیتے ہیں۔ اور مومن دونوں مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کافر نے تو کبھی مانگا ہی نہیں تو اس کو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے احوال ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، داڑیاں مبارک سنت کے مطابق ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، 15 شعبان اور لیلۃ القدر کی راتوں میں ساری رات جاگتے ہیں، لیکن قبر پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں تو دھیرے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ شرک آ گیا، سارا عمل باطل ہو۔ اگر وہ ساری عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ یا اللہ اور کبھی یا معین الدین اجمیری یا عبد القادر جیلانی اس کو بھی پکار لیتی ہیں، اللہ فرماتے پھر اسی سے ثواب لے لینا، میرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اتنی محنت کے بعد اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملتا، کیوں؟ وہ توحید نہیں ہوتی۔ اور اگر ایمان صحیح ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو صحیح مومن ہے اس نے لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہے، تراویح بھی جماعت سے پڑھی ہے، پھر رات جب جا کے سو گیا ہے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہے، فرمایا وہ بہت بڑا حصہ لے گیا ثواب کا۔ اور ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں کہ 27ویں رات عمرہ ضرور کرنا ہے جی، لیلۃ القدر کا عمرہ ہے، چاہے جان نکل جائے، بچے پس جائیں، عورتیں مرد ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں، 27ویں کا عمرہ کرنا ہے جناب، اور فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ ساری رات عمرہ کر کے تھک گئے، باہر جا کے سو گئے، ہوش ہی نہیں ہے، سپیکر بھی ادا نہیں ہو رہی، وہ تو بے ہوش پڑے ہیں بیچارے، ساری رات محنت کی ہے، ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کوئی عمرہ نہ کرو، فرض نماز ادا کرو۔ آپ عمرے میں تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر آپ نے ایک نماز بھی چھوڑ دی ہے، ایک نماز جان کے چھوڑ دی ہے، سمجھے عمرہ برباد ہو گیا۔ جاتے ہیں ساری رات گپے لگا رہے ہیں، 12 بجے 1 بجے سو جائیں گے، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھیں گے، صاحب بہادر، ایسے عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ اگر تم اللہ کے فرائض، اس سے تو بہتر ہے تم نے آئے پاکستان سے ایک عمرہ کر لیا، اب فرض پڑھتے رہو، بس کافی ہے۔ اسی لیے یہاں کے جتنے ہمارے عرب میں رہنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کا اتنا اچھا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر مدینہ منورہ بھی جانا چاہیں، فجر کی نماز حرم میں پڑھیں گے، سلام پھیر کے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ مدینے میں پڑھیں گے کہ ہماری کوئی جماعت ضائع نہ ہو جائے۔
یا پھر وہ ایسا کرتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سکون کے ساتھ نکلیں گے، فجر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھیں کہ ہماری کوئی نماز راستے میں ضائع نہ ہو۔ ان کو نماز کا فکر ہوتا ہے۔ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے تہجد کی نماز جو ہے، سفر جو بڑا لمبا تھا، موقع نہیں تھا اترنے کا، اپنے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی صلاۃ تہجد پڑھی ہے، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا میرا عزیز، میرے محترم، میرے بزرگ ناراض نہ ہوں، ادب آداب پہ بڑا زور ہے کہ ماشاءاللہ مسجد شریف کا ادب یہ ہے کہ 1.5 ایکڑ زمین دور جوتے اتاریں گے، لیکن نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اس ادب کا کیا فائدہ بھائی؟ بڑا ادب ہے، اذان ہو رہی ہے، سر کے اوپر 2 من کا گھاس کا گٹھا رکھا ہوا ہے، ہمارا جٹ کھڑا ہو جائے گا، چپ، اذان ہو رہی، چپ۔ اس کو یہ پتہ نہیں اذان ہو تو میں نے کیا کہنا ہے۔ اچھا، اور جب اذان ختم ہو جائے گی گھر چلا جائے گا۔ اذان کا ادب ہے، نماز غائب۔ قرآن کا ادب ہے، ماشاءاللہ چوم چوم کے سینے سے لگا رہے ہیں، غلفوں میں کسی کو دیکھ لینا کہ اس نے قرآن ایسے نیچے رکھا، دیکھا ہے یار ادب ہی نہیں ہے، ان کو زمین پہ قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، توبہ 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 تو اٹھا رہے، لیکن قرآن میں جو حکم ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ اجی دعا کرو بس اس کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھو، اگر تمہارے عبادات میں عبادات قولی ہے، عبادات فعلی ہے، عبادات مالی ہے، عبادات بدنی ہے، اس میں شرک آ گیا تو کوئی عمل قبول نہیں۔ عبادات مالی کا کیا معنی؟ قربانی کرتے ہو، ابھی تم نے عمرے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، اگر تم یہاں بھی بکریاں قربانی کر رہے ہو، مینا میں بھی قربانی کر رہے ہو، اور ماشاءاللہ علی حجویری کی مزار پہ اور لال شہباز قلندر پہ بھی چڑھا رہے اور بکرے ذبح کر رہے ہو، پھر شرک اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے؟ شرکوں کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، وہ جناب شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، یہ جانور کو حرم میں لانے کی پابندی میں نے لگائی تھی، تم نے قبر پہ لے جا کے میرا چاہے 1 کروڑ دفعہ نام لو، وہ حلال نہیں ہوگا۔ تم نے غیر کی نیت سے وہاں لے گئے ہو، اب 1,00,000 دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو۔ چونکہ جیسے ہادیم بالغ الکعبۃ، قربانیاں میرے لیے کھینچی جاتی ہیں، قربانیاں میرے حرم میں پہنچائی جاتی ہیں، تو اب تم وہاں پہنچا رہے ہو تو مانا تم نے قربانی میں شرک کیا۔ تم نے اللہ کے کعبے کا بھی طواف کیا اور مزار پر بھی طواف کر رہے ہو، ہاتھ بھی باندھا ہوا ہے، الٹے پاؤں بھی چل رہے ہو ماشاءاللہ، جیسے کعبے سے لوگ الٹے پاؤں جاتے ہیں، مزاروں سے بھی الٹے پاؤں جا رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے تمہارے نزدیک کعبے میں اور مزار میں؟ یہاں بھی تم کھڑے ہو جناب ملتزم پہ ہاتھ باندھ کے، وہاں مزار پہ بھی کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے، یہاں بھی مانگ رہے ہو کہ یا اللہ رحم فرما، وہاں بھی کہہ رہے ہو یا شیخ تیرے قبر پہ آیا ہوں، تیرے مزار پہ کھڑا ہوں، میں نے تو تم سے لینا ہے۔ یہاں زمزم کو برکت سمجھ کے پی رہے ہو، وہاں قبروں کے لنگر کو بھی برکت سمجھ کے پی رہے ہو، فرق کیا ہے؟ او جی لنگر شریف ہے ماشاءاللہ، ہندو ہی کہتے ہیں پرشاد ہے، بھگوان کا پرشاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو کلمے کا معنی سمجھا دے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جانتا تھا کہ کلمے کا معنی کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ کو کیوں دھوکہ دیں؟ کافر ہیں کافر ہیں، بس نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے۔
دھوکے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر بھی ٹکریں ادھر بھی ٹکریں، ادھر بھی قربانی ادھر بھی قربانی، ادھر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ادھر بھی کھڑے، ادھر بھی طواف ہے ادھر بھی طواف ہے، اللہ کے نام کی بھی منت ہے، پیر کے نام کی منت ہے، کیا تماشا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے پھر؟ شرک ہی تو ہوتا ہے نا کہ اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اقوال میں شریک کیا جائے کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرے کے بعد سر مڈاؤ، یہ کہتا ہے پیر کی مزار پہ جا کے چوٹی اترواؤ، پیر کے نام کی چوٹی چھوڑ دو، قبر پہ جا کے صاف کروائیں گے۔ تو اور شرک کو کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے شرک کی۔ جو مشرک ہوتے تھے ان کو دم آتی تھی، دم نکلی ہوئی تھی پیچھے سے۔ انا للہ و انا الیہ، اسی لیے وہ لبیک پڑھے، میرے محبوب دو عالم کھڑے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے احرام باندھا ہوا ہے، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت میں ماں مکے والوں بس اسی پہ رہو، اسی کے لیے تمہیں آیا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں۔ کہنے کہ نہیں اللہ شریکن تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ تیرے پیارے جو ہیں نا، جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہوا ہے، یہ تیرے ہی ہیں تو تیرے نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو اسی سے میں روکنے آیا ہوں، اور یہی پھر تم کہہ گئے اللہ شریکن تملک، تو ہاں مگر وہ جس کا ان کا بھی تو مالک ہے نا۔ جیسے ہندو بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بھگوان پتھر کا نہیں ہوتا، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہوتا ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، ورنہ دیکھے نا قرآن کو سمجھا کرو، قرآن نے خطاب کس کو کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، جب ایمان والے ہو پھر یؤمنون باللہ کا کیا معنی؟ بات کو سمجھو نا کہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، اللہ مخاطب ہو رہے ہیں ایمان والوں کو، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو بتلاؤں تجارت تنجیکم من عذاب علیم، پھر آئے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان تو پہلے ہے، ایمان والوں کو تو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ بات سمجھی کرو، قرآن شریف کا معنی یہ نہیں ہوتا بس قرآن شریف پڑھو اور فی امان اللہ۔ تو اب اللہ نے جب ہمیں پہلے خود فرمایا ہے ایمان والو، تو ایمان تو ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا، اللہ فرماتے ایمان والو، پھر تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، زبانی ایمان نہ ہو، وہ غیروں کو پکارنے والا ایمان نہ ہو، وہ غیروں کے آگے سجدے کرنے والا ایمان نہ ہو، وہ تیرا منافقوں والا ایمان نہ ہو، ظاہر باطن میں فرق والا ایمان نہ ہو، ایمان ہو تو پھر خالص ایمان ہو، تؤمنون باللہ۔ میرا اللہ خالص کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا چوری کھانے والے مجنون بنو، آؤ تجاہدونا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آ کے گردنیں کٹواؤ، پتہ لگ جائے گا تم سچے مومن ہو کہ منافق ہو۔ کھرا کھوٹا نکل آئے گا نا جب امتحان کا وقت آئے گا۔ اور پھر جب حضور احد کی طرف جا رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی کا 450 آدمی ساتھ ہے، راستے میں جاتے جاتے کہنے لگا جماعت سے ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑی غلط بات ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائیں اور دشمن کا باہر مقابلہ کریں، بات یہ تھی ہم مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرتے، دشمن کبھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا تھا، ہمارا شہر تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں، دشمن کب تک محاصرہ کر کے بیٹھتا؟ یہ تو اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے، لہذا واپس چلو، ہم جہاد نہیں کرتے۔ اب کھوٹے جو تھے واپس ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پتہ لگا نا مرنا ہے۔ ہم نے کہا جناب یہ کام تو پھر مشکل ہے،
اور جو عاشق تھے وہ دوڑا جا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کیسے خیر تو ہے اتنا جلدی کیوں؟ کہتے ہیں انی لاجد ریح جنت من قبل احد. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے احد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ ایمان ہے نا، یہ ایمان ہے نا کہ حضرت حنظلہ پہلی رات ہے، سہاگ رات بنائی ہے اور ابھی آپ کو غسل کا موقع بھی نہیں ملا ہے. آواز آئی الرحیل الی جبل احد، حضور جبل احد کی طرف بلا رہے ہیں. بیوی سے کہتا ہے میری بیوی میں جا رہا ہوں لیکن اللہ کی حکم سے اگر میں شہید ہو جاؤں حضور کو بتلا دینا تھا کہ مجھے غسل دے. میں نے تو غسل جنابت بھی نہیں کیا. بیوی نے کہا تو چلو غسل کرو. نے کہا نہیں میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، میرا مدنی دشمن کی طرف جائے میں یہاں غسل کرتا رہوں. بس آئے اور جناب جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ کی بیوی پردہ کر کے کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا زوج جو ہے، میرا خامن جو ہے اس کو غسل جنابت کی ضرورت تھی لیکن جہاد کی آواز سن کے دوڑ پڑے ہیں اور مجھے پتہ لگا ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. مہربانی کر کے کبھی شہید کو غسل نہیں دیتے نا تو ایسا نہ کہ ان کو ضرور غسل دینا ہے کہ کیونکہ اس کے لیے تو غسل جنابت کی ضرورت ہے. حضور پاک نے فرمایا بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. پتہ نہیں کون غسل کوئی دے گا بھی کہ نہیں دے گا. آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سڑکوں پہ پڑے ہیں، گھروں میں لاشیں پڑی ہیں، بدبو ہوتی ہے. محلے والے بتا کیا جرم ہے ان کا؟ ان مظلوموں کا جرم کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو لوگ بڑے ہیں ان کے نہ ڈشوں میں فرق ہے، نہ ان کے لنچ میں فرق ہے، نہ ڈنر میں فرق ہے، نہ پارٹیوں میں فرق ہے، نہ پروٹوکول میں فرق ہے. اور خون غریباں خاک غریباں خاک نشینہ وہ خاک میں مل گیا ہے. ان کو رونے والا کوئی نہیں. اور کتنے ہیں جن کے تو جنازے کسی نے اٹھائے اور کتنے ہیں جن کی لاشیں شناختی نہیں ہوتی. کون ہے بیچارہ؟ یار کیا جرم کیا؟ کمانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا کہ اپنے ملک میں مزدوری نہیں ملتی، چلو بھی بڑے شہر میں جاؤ کوئی روٹی مل جائے گی، مزدوری مل جائے گی، کوئی کام مل جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک تعالیٰ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ایمان لاؤ تؤمنون باللہ. اچھا میرا اللہ ایمان نہ تجاہدون باموالکم، اور تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب پتہ لگے گا نا کتنا تم مومن ہو. اب خرچ کر پتہ لگے گا نا کہ شادیاں کرنی ہوں اولادوں کی تو تم کروڑوں روپے لٹا دیتے ہو اور اللہ کے دین کے لیے کام دینا. اور یار 100-200 روپیہ دو مولوی بیٹھا ہوا ہے ٹالو یار چھوڑو دفع کرو کسی طرح نکالو نا اس کو. اگر کوئی گورنر بلا لے، کوئی پارٹی کا لیڈر بلا لے کہ پارٹی کے لیے چندہ دو اور جی میرا 50 لاکھ لکھو، مسجد والے بلا لیں ٹھیک ہے جی 50 روپے میرے بھی رکھ لو. یہ نہ سمجھا کرو کہ تم نہیں دے رہے، اللہ تمہارے مال کو قبول ہی نہیں کر رہے. فرماتے ہیں اس منحوس کے مال پہ لعنت بھیجو، اس کا مال حرام ہے وہ حرام والوں کو جا کے دے. یہ تھوڑا ہے کہ ہم نہیں دے رہے، وہ لیتا ہی نہیں، وہ تو غنی ہے اس کو کیا پرواہ ہے. اگر ہم نے کچھ دیا ہے اور قبول ہوا تو مانا حلال تھا. اللہ حلال کے بغیر قبول نہیں کرتے.
اس لیے فرما دیا کہ تجارت کرنی ہے تو میرا اللہ وہ تجارت کیا ہوگی؟ فرمایا ہاں بالکل بڑا آسان رستہ ہے کہ تؤمنون باللہ، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو اور اس کے بعد تو تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میرا مولا کس سے؟ فرمایا مال سے جہاد کرو۔ اور تم نہیں لڑ سکتے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، مال تو ہے نا، مجاہدین پہ خرچ کرو۔ اچھا، مال کو مقدم کیا، جان کو مؤخر کیا۔ علماء نے لکھا وجہ کیا ہے کہ آدمی جان تو دے دیتا ہے لیکن مال نہیں دیتا، چمڑی دے دیتا ہے دمڑی نہیں دیتا، کہتے چمڑی جائے تو جائے پر دمڑی نہ جائے۔ اسی لیے وہ ہمارے ہندی میں ایک مثال ہے نا جی کہ نہ بڑا باپ نہ بڑا بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نہ پہلے چلو پہلے دیکھے مال تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یا مال ہی نہیں دے سکتے ہو جان مٹی تو ہو گئے۔ اس لیے فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور آگے بتلا دیا بے وقوفو سمجھو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے تجارت کی ضرورت ہے، نہ خرید و فروخت کی ضرورت ہے، نہ تیری جان کی ضرورت ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے۔ میں تو جبریل کو بھیجوں گا، وہ ایک چیخ مارے گا پوری قوم ختم، سمود کی قوم ختم ہو گئی۔ میں نے اگر دشمنوں کو مارنا ہے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے، میں تو ابابیل بھیج دوں گا۔ میں نے نمرود کو مارنا ہے کہ مچھر بھیج دوں گا، ادھر سے نکلے گا یہاں جا کے بیٹھ جائے گا، ہر 2 منٹ کے بعد جو نا وہ دماغ کو کھولتا ہے۔ اب علاج کیا تھا کہ تھپڑ مارو، تھپڑ والے تھک گئے، جی جوتے مارو، جوتے ٹوٹ گئے، ہم نے کہا نئے بناؤ۔ اس لیے مجھے کیا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی بھلائی کا، اپنے لیے خیر کا پتہ ہو۔ تم سمجھتے ہو دنیا میں پتہ فائدہ ہے، کاروبار میں فائدہ ہے، سود میں پیسے رکھوں گا مجھے 14% ملیں گے، اور اسلام کے لیے تو 2.5% ہر سال نکالنے پڑیں گے۔ اسلام والا تو گھاٹے کا کام ہوا نا جی، کہ 100 رکھو 2.5% نکل گیا، ادھر 100 رکھو تو 14 روپے اور آ گئے، وہ تو بڑا فائدے والا سودا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی ہے، اگر تم جانتے ہو تو فائدہ اس میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں اور خیرات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد کا امام ہے، اس کے لیے نماز کی سنت اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ میرا بھائی سب کے لیے گھر میں افضل ہے، تاکہ گھر بھی نماز اور اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، اور پھر ریا بھی نہیں ہوگا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر مسجد میں پڑھے کوئی منع نہیں، صحابہ مسجد میں بھی پڑھتے تھے۔ میری والدہ بیمار، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، اگر ہم نے حرم میں ہیں جماعت کے ساتھ نماز مل گئی الحمدللہ، اگر نہیں ملی ہے اور اپنی پڑھنی ہے پھر آپ دیر کر کے پڑھیں، چونکہ مثلین کے بعد وقت شروع ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ 8 بجے سے 4 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے، اگر آپ مجبور ہیں تو پھر آپ یہی کریں گے نا میرے بھائی کہ 4 بجے سے بھی تو 4:30 پہ جا کے اذان ہوگی، آدھا گھنٹہ تو ہے نا تمہارے پاس، تم پڑھ لو۔ وتر بھی پڑھو، بالکل وتر تو واجب ہے نا، تراویح سنت مؤکدہ ہے،
وطر جو ہے وہ تو ہر حال میں واجب ہے. کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ دلہن کی جب رخصتی ہوتی ہے وہ خاوند کے گھر میں آتی ہے تو اس کے کمرے میں پھول سجاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ خوشبو تو حضور کو بھی پسند ہے. خوشبو جو ہے وہ تو سرکار دو جہاں کو بھی پسند ہے، تو اگر کوئی خوشبو کا اہتمام کیا گیا ہے کوئی بات نہیں. ایک بیٹی 4 سال عمر ہے، گردے کی بیماری، اللہ شفا عطا فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ جا رہا ہے، کوئی کہے کہ میرا سلام بھی عرض کر دینا، کر دیں، جب آپ کا سنیں گے تو اس کا بھی سن لیں گے. حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے. حنفی مسلک میں حج قران افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں فرض ہونے کے بعد ایک حج ہے اور وہ حج آپ کا قران ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. باقی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، قران ان کے لیے افضل ہے جن کے پاس قربانی کا جانور ہو. اور دیکھیں آج کل الحمدللہ وہ دور الگ تھا. ایک بات کو سمجھیں، قربانی کا جانور ساتھ لانا مقصود ہے یا ذبح کرنا بھی مقصود ہے؟ ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے لیکن ذبح نہ کرے تو ادا ہو جائے گا. اچھا، ایک آدمی خود لے آئے یا وکیل لے آئے، جیسے یمن سے حضرت علی بھی لے آئے حضور کے لیے قربانی کے جانور. حضور تو مدینے پاک سے آ رہے ہیں نا، حضرت علی یمن سے آ رہے ہیں، لیکن وہ یمن سے حضور کے لیے بھی جانور لے آئے. تو معنی یہ ہے کہ خود لے آئے یا وکیل لے آئے یا کوئی کمپنی لے آئے اور وہاں کھڑا ہوا ہے مال، تو گویا ساتھ ہے. اچھا، آج کل تو اور آسانی ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ پیسے بھیج کے اپنی بکری کی پرچی لے لیتے ہیں، تو گویا ساتھ لا رہے ہیں نا، پرچی تو جیب میں ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی بکری ساتھ سیٹ پہ کھڑی کرے. تو بہرحال یعنی قران جو ہے افضل ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک تمتع افضل ہے. الا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سائق الہدی ہے تو پھر قران افضل ہے. دعا کرو اللہ جو بھی نصیب کرے سب افضل ہے. یہ تو رحمت ہے کہ آپ نے قران فرمایا، صحابہ نے تمتع فرمایا، بعد نے افراد فرمایا، تاکہ حضور کی رحمت کے لیے آسانی ہو جائے. جس کو جو بھی نصیب ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہتے جی کہ تبلیغ والے جو 4 مہینے لگواتے ہیں اور 1 سال لگواتے ہیں اور پھر بیوی جدا، بچے جدا، ماں باپ جدا، توبہ 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 توبہ، اور یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں یہاں توبہ 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 یاد نہیں آتی. بیوی جدا، گھر جدا، 2 سال کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دین کی بات کرے تو تکلیف ہوتی ہے. دنیا کا معاملہ ہو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ساری زندگی باہر چلا جائے. بچے باہر پڑھنے نہیں جاتے، 4 سال کے لیے جا رہا ہے جی، کورس کرنے کے لیے جا رہا ہے، 3 سال کے لیے وہاں جا کے ماشاءاللہ کسی میم شیم سے نظر اڑا لیتا ہے، واپس ہی نہیں آتا. اس کے لیے تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دین کی بات کیوں کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے. بالوں میں کس کس سلوانا، کاٹنا، لیکن 1/4 حصہ بال کٹ جائیں. اجتباء مانا کندھا نکالنا، پہلے 7 چکروں میں کندھا نکالیں. حرم کے اندر تصویر بالکل ناجائز ہے.
کہتے تھے کہ میری بیوی رمضان المبارک میں آ رہی ہے تو کیا میاں بیوی رمضان شریف میں مل سکتے ہیں؟ ورنہ ہر کوئی رمضان میں بیویاں چھوڑ دیتا ہے. کوئی عقل بھی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے. وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اللہ نے فرمایا رات کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. بات ختم. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ہم مدینہ منورہ چلے گئے, پھر جدہ چلے گئے, اب ڈیٹ بڑھ گئی, ہم واپس آ گئے مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ آئے تھے جدے کی نیت سے, آپ مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں ہیں. جدے میں آپ کی سیٹیں تاریخ آگے بڑھ گئی, آپ کو مکے آنے کا موقع مل گیا, آپ آ گئے, کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ میں الحمدللہ سرکاری ملازم ہوں, ایمانداری سے فرض نبھاتا ہوں, لیکن کبھی سال میں ایک دو بار مجھے بھی مجبور کر دیتے ہیں پیسے لینے دینے کے لیے. پہلی بات تو یہ میرا بھائی آپ بالکل مجبور نہ ہوا کریں, اور دوسری بات یہ ایسی کوئی حالات ہیں ان کو فوراً کسی غریب کو بغیر نیت ثواب کے دے دیں, چونکہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں, ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا. نماز میں رفع یدین کریں کوئی منع نہیں, ہم تو کبھی نہیں چڑھتے کہ کیوں کرتے ہیں آپ, لیکن جو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو ناراضگی کا اظہار نہ کیا کریں نا, ان کے بعد بھی تو حدیث رسول اللہ ہے. آٹھ 7 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا, اب میں وہاں شادی کرنا نہیں چاہتا. یہ 8 سال جو تم نے ان کو لٹکا کے رکھا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, پہلے ان کو جا کے طلاق دے دو. پھر کیوں ان کو ذلیل کیا تم نے؟ بالکل تبلیغ اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے مدنی باغ نے حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ, اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے تو تبلیغ کرو. یہ نہیں فرمایا عالم ہو تو کرو, عالم نہ ہو تو نہ کرو. ایک آیت بھی آتی ہو کہ پہنچاؤ. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے, احرام نہیں باندھا, پہلے احرام کیا, پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے, احرام تو نہیں باندھا, تو باقی کیا کیا اس نے؟ آرام کرنے کے لیے آیا تھا کہ وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, یہاں جا کے ذرا ایئر کنڈیشن میں سو لوں. انا للہ. وہ نہ اپنے میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گیا اور دم بھی پڑ گئی. اصل عمرہ تو اس کا وہی تھا جو اپنے ملک سے آگے کر رہا تھا. سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حرام چیز ہے, وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن حرام تو ہے نا. پہلے آپ حرام استعمال کر کے پھر نماز پڑھیں گے. نفع کی کوئی شرع نہیں ہوتی, لیکن ایک اس میں حکم ہے حضور کا, سرکار دو جہاں کا, رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لا ضرر ولا ضرار. اتنا نفع نہ کرو کہ دوسرے کو نقصان ہو, اور اتنا بھی نہ کرو کہ خود کو نقصان ہو. نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان کھاؤ, یعنی اعتدال ہو. لیکن مسلمان کیا ہوا ماشاءاللہ, یہ تو 250% معمولی نفع ہے نا. اب دیکھو نا, ایمان سے کہیں آج کل 40 روپے کلو ایک آٹے کی قیمت 40 روپے, وہی 850 روپے 900 روپے میں گندم ملتی ہے. تم 40 روپے کلو میں بیچ رہے ہو. یہ ظلم ہے, یہ نفع نہیں ہے, یہ ظلم ہوتا ہے.
کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اب وہ غریب ہے, اس نے زمین کاشت کرنی ہے, کھاد چاہیے, بیج چاہیے, وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے, بوری کی قیمت تو ٹھیک ہے 700, لیکن میں تو 1000 لوں گا نا, پیسے مجھے فصل میں دے دینا. یہ ظلم ہے. وہ کوئی خوشی راضی سے نہیں لے رہا. اگر موقع پر کسی چیز پر نفع جو ہے 10% ہے, ادھار میں 50% ملتا ہے, اگر ادھار لینے میں اور آپ کو دینے میں دونوں کا نقصان نہ ہو, آپ نے مجبور کر کے ادھار بیچا ہے, پھر تو حرام ہے. جیسے آڑتی کرتے ہیں, زمیندار کرتے ہیں بڑے بڑے, کہ آؤ جی پیسے لے جاؤ, کھاد کے بھی بیج کے بھی کاشت کرو, فصل والے دن ہم لے لیں گے, لیکن لیں گے کیا 200 کے 600, یہ تو حرام ہے. اگر کسی کو دم پڑ جائے, وہ خود گوشت نہیں کھا سکتا, غریبوں کو کھلانا ہے. ایک عورت نے کراچی سے احرام کی نیت کر لی ہے, مکے میں آئی, حیض آ گیا, وہ ہوٹل میں رہے, جب پاک ہو جائے پانی سادے پانی سے غسل کرے, عمرہ پورا کرے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. شفاعت کا سوال اللہ سے کریں گے, یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زمزم پینے کا جیسے باقی پانی پیتے ہیں اسی طرح بیٹھ کے پیئیں, 3 سانس نکالیں. اگر کوئی زمزم کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے جو فوت ہو گئے عمرہ کیا ہے, بال نہیں کٹائے, ماشاءاللہ عمرہ ہی نہیں ہوا, پہلے بال کٹاؤ اور دم بھی ادا کرو. جب تک بال نہیں کٹاؤ گے, آپ تو ابھی تک یعنی احرام میں ہیں, چادریں کھولنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ نے احرام کھول دیا. احرام کھولنے کا معنی ہے کہ سر پہ حلق کرائے یا قصر کرائے, اور جب تک تم قصر نہیں کرواؤ گے, بال نہیں منڈواؤ گے, جتنی غلطیاں ہوتی جائیں گی ہر غلطی پہ دم پڑتی جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجمع شملنا يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ جو لوگ جو مسلمان جس ملک میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, مشرق میں ہیں, مغرب میں ہیں, یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں امن قائم فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں امن قائم فرما. یا اللہ ہمیں کفار کے ہاتھوں سے آزمائش اور فتنہ نہ بنا. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على